अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप लोग? वेलकम टू माय चैनल आउट ऑफ द बॉक्स। उम्मीद है कि आप लोगों के दिन बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। मैं भी आज काफ़ी दिनों के बाद अपनी इस वीडियो को लेके आया हूँ, जो कहानीबाजी के नाम से मैंने एक टॉपिक शुरू किया हुआ है। और इस टॉपिक को रखने का या इन वीडियोस को बनाने का मकसद आप लोगों से अपने एनालिसिस, अपने व्यूज़ शेयर करना, करंट सिचुएशन के ऊपर, जो करंट इस टाइम के करंट अफेयर्स हैं या मुल्की मामलात हैं, या जिनके ऊपर हमारा दिल करता है कि हम खुल के ज़रा बात करें और कुछ इस तरह के मुद्दों को हम लेके आएँ सामने, जिनके ऊपर बात होती तो रहती है वक्तन फ़वक्तन। उनके ऊपर बड़े बड़े तज्ज़ियाकार और बड़े बड़े जो हमारे अदीब हैं या जो मुफ़क्किर हैं वो करते रहते हैं इस पे बात, एनालिस्ट वगैरह। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनकी हमारी समझ से बाहर हैं कुछ चीज़ें। सबसे पहले तो एक मैं आपको रीसेंट वाक़या बताता हूँ कल का, कि मैंने जो सीरीज़ एक चलाई हुई थी घूस्ट रोड्स के नाम से, और उसके हवाले से मैंने पिछले दिनों यहाँ पे कवरेज की कि हमारी जो थली रोड है, रहीम यार खान में रोड है थली रोड, काफ़ी मेन एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट है रहीम यार खान का, लेकिन उसको समझा नहीं गया हुआ, हुकूमत की तरफ से बिल्कुल नहीं समझा गया हुआ। उसकी आप हालत देख लें, आपको पता चल जाए कि कितना उसको अहमियत दी गई है। और मेरे ख्याल में एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट का जो मतलब है ना, वो यहाँ पे पता भी नहीं है कि इसका मकसद क्या होता है। एक शहबाजपुर रोड है, दूसरा थली रोड है, जहाँ से शहर में अंदर और बाहर जाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इस रास्ते को इस्तेमाल करना था। लेकिन मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 20 साल जो है ना, मैंने उस रोड को बने हुए नहीं देखा। जो पिछले 20 साल हैं उसको बने हुए नहीं देखा। अब उन्होंने खड्डे मार दिए इस रूम की शायद दीवार से भी ऊपर तक के। कल एक बाप चला गया है इस दुनिया से, उस गटर में गिर के। रात के टाइम शायद एक बच्चा भी साथ, डेथ हो गई है उसकी। अगर वो बाप अकेला अपने घर वालों का कमाने वाला हुआ, अगर, क्या गुजरी होगी उनके ऊपर, किस पे मुकदमा होगा जी? कौन पूछेगा? क्या आइंदा से गटर दूसरे दिन ही बन जाएंगे? क्या ये ढिटाई ख़त्म हो जाएगी? कौन सा ख़जाना ढूंढना है? कौन सा ख़जाना है जो ना दबा हुआ है ज़मीन के अंदर, जो हमारे ये सीवरेज लाइनों वाले या ये जो हमारे म्यूनसिपल कमेटियों वाले हैं ये ढूंढते रहते हैं उसके नीचे से। कभी तारें डल रही हैं, कभी पाइपलाइन बिछ रही है, कभी पाइपलाइन बिछ गई है तो वो गलत बिछ गई है, कभी वो बैठ गई है, कभी वो टूट गई है। उसकी एक सादा सी मैं मिसाल दूंगा। पिछले दिनों इधर रोड के ऊपर पत्थर डालने के लिए आए तो उन्होंने जो इंजीनियर भेजे हुए थे ना, इंजीनियर, उन्होंने सर पे पग्गें बांधी हुई थी और वो ना ऐसे पैमाइश कर रहे थे गली की ना कि कितनी चौड़ाई है। जब इंजीनियर इस तरह का होगा तो वो काम भी फिर उसी तरह का ही होगा। वो उस गरीब का कसूर नहीं है, जो पैमाइश कर रहा है ना, वो उस गरीब का कसूर नहीं है। जिनका कसूर है वो आपको पता ही है। उन्होंने भेजा हुआ था कि पैमाइश करो, कितनी चौड़ी गली है, उन्होंने चौड़ाई च रख के तो तुसी इट्टां ला के साइडां ते पत्थर पा देना। तो जब ये म्यार होंगे तो यही कुछ होगा। साने हाथ होते रहेंगे, हम रोते रहेंगे, सिसकती बिलकती मजलूम अवाम, बेसहारा अवाम कहाँ पे कंप्लेन करे। जिसके पास जाएंगे वो कहेगा ये फलाना महकमा था, जिसके पास जाएंगे वो यही कहेगा ये फलाना नहीं, फलाने की गफलत थी। कितने चक्कर लगाएंगे। फिर दूसरी जिम्मेदारी, मैंने पिछले भी अपनी वीडियो के अंदर थोड़ा जिक्र किया था, जिम्मेदार रिपोर्टर्स। जिम्मेदार रिपोर्टर्स जो रिपोर्ट कर रहे हैं इस वाक़े को न्यूज़ के अंदर, वो इस तरह से कर रहे हैं कि जैसे बिल्कुल एक सबक नहीं पढ़ा हुआ पिछले 70 साल से न्यूज़ रिपोर्टर्स ने, कि डीसीओ साहब ने नोटिस ले लिया और फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया। तहकीकात बंदे को वापस ले आएंगी या आइंदा वाक़यात को रोक देंगी? क्या होगा? कुछ होगा? नीचे कमेंट्स करके बता दें। कुछ होगा? कभी भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ, हम लोगों के साथ हो ये रहा है कि वही जो मैंने पिछले अपने इसके पहले पार्ट के अंदर बात की थी, कि हमारी चापलूसियाँ की हुई, हमारे आबा व अजदाद की हुई गलतियाँ,
ہمارے بڑوں نے جو ان لوگوں کو سر پہ چڑھایا، ان کی غلطیاں وہ ہمارے سر پہ پانڈے بن کے پھوٹ رہی ہیں۔ اب وہ عذاب شروع ہو چکا ہوا ہے اس ملک کے اندر، جس کا ہم لوگوں کو بہت پہلے ادراک ہو جانا چاہیے تھا۔ ایک چیپٹر ہے اشفاق احمد صاحب کی کتاب کا نا، صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور پاکستان۔ اس کے اندر وہ یہی کہتے ہیں کہ پاکستان اس طرح معجزے سے تخلیق میں آیا، جس طرح سے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہمیں اگر تمہارا رب معجزہ دکھا دے، اس پتھر میں سے اونٹنی نکال دے، تو ہم تم پہ ایمان لے آئیں گے۔ اب اونٹنی نکل آئی، اونٹنی ان کے سامنے دوڑتی تھی، بھاگتی تھی، پانی بھی پیتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہو گیا معاملہ، اب اور کون سا بہانہ بنائیں۔ انہوں نے ہیلے بہانے کرنے شروع کر دیے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے فرمان بھی ان کو سنائے، ان کو بہت سیدھے راستے پہ لانے کی کوشش کی کہ وہ سدھر جائیں، اپنے معاملات کو درست کر لیں، جو بھی ان کے اندر کمیاں کوتاہیاں تھیں، جو آج بہت کم لگتی ہیں بنسبتاً ہماری قوم کے۔ آخر کار کرنا کیا ہوا کہ وہ اونٹنی واپس اسی پتھر کے اندر چلی گئی اور ان پہ عذاب شروع ہو گیا۔ اسی طرح ہی پاکستان ہے، یہ بن تو گیا، آپ اس کے بننے کا خود ہی اندازہ لگا لیں کہ انگریز حکمران میجورٹی کے اندر ہندوستان ایک متحدہ ہندو، جس کے اندر ایک بڑی جماعت کانگریس، اور اس میں سے نکال کے قائد اعظم نے پاکستان بنایا۔ یہ معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کم وسائل، کم افرادی قوت، کم جو آبی ذخائر، کم زرخیز زمینیں، جو خطے ملائے وہ اس طرح سے کہ کبھی خان آف کلات کو منتیں کر رہے ہیں، کبھی پختونستان میں پختونوں کی منتیں کر رہے ہیں، کبھی پنجاب میں پنجاب کو اکٹھا کرنے کے لیے پنجابیوں کی کر رہے ہیں منتیں۔ اور آپ دیکھ لیں کہ تب کیا صورتحال ہوگی۔ اب تو کچھ شعور آ گیا ہے، تو تب بھی اتنے مخالفین ہیں پاکستان کے جڑے رہنے کے اور پاکستان کے بننے کے، تو جب شعور نہیں تھا تب کس پا بکری ہوئے گی، یہی کہہ لیں۔ اور جس ملک کے اندر غداری کا مقدمہ اسی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بہن کے اوپر چلایا جائے، تو آپ خود سوچ لیں کہ یہ ملک کوئی آج کا بگڑا ہوا ہے۔ اس کو بگاڑنے والوں نے بہت شروع میں ہی کہانی سوچ لی تھی۔ 1947 میں جب وہ مہاجرین کے ساتھ ادھر داخل ہوئے تھے نا، انہوں نے تب ہی سوچ لی تھی کہ بابا اسی تیرا یہ ملک نا ادھا چلن نہیں دینا جدھا تو سوچیا۔ آزادی لی جاتی ہے، آزادی کی ڈیفینیشن یہ ہونی چاہیے کہ پہلے ہمارے بہت برے حالات تھے آزادی سے پہلے، تو اب بہت اچھے ہیں، اس لیے آزادی لی جاتی ہے نا۔ کیونکہ یہ میں نے ایک ویلوگر تھا بھائی، تو وہ مالڈووا اور اس طرح ایک دو ممالک میں گیا جو رشیا سے آزاد ہوئے تھے، سابق سوویت یونین سے، تو اس نے ان سے بھی یہی سوال کیا، کہتا کہ جو آپ کے حالات میں دیکھ رہا ہوں، اتنے تباہ و برباد اور کرپٹ سیاستدان اور معیشت کی تباہی، اور مطلب زیادہ تر لوگ وہاں پہ بے روزگار اور اس طرح سے تھے، تو اس نے کہا کہ آپ کو آزادی کا پھر فائدہ کیا ہوا؟ اس سے بہتر تو یہ تھا کہ آپ رشیا کے ساتھ ہی رہتے، سوویت یونین میں کم از کم آپ لوگوں کو روزگار بھی تھا، آپ کا جو معاشی معاملات تھے وہ بھی درست تھے۔ تو آزادی تو لی جاتی ہے ترقی کے لیے، جیسے چیچنیا نے کی، جیسے سلوواکیہ نے کی، جیسے پولینڈ نے کی، جیسے رومینیا نے کی۔ آزادی لے کے اگر آپ نے اس سے بھی برے ہی حالات کا سامنا کرنا ہے، پھر ایسی آزادی کا فائدہ؟ تو یہ سوچنے کی بات تھی۔ آزادی لینے کا مطلب ہوتا ہے پہلے والی زندگی سے اگلی زندگی بہتر ہو۔ اس کا مطلب اگر کوئی صرف یہ پڑھائے نا کہ صرف سانس کھلے لے لیں، ٹھیک ہے، اپنے اپنے مذہب پہ بڑی آزادی کے ساتھ عمل کر رہے ہوں، ان سب باتوں کا جواب آپ کے دل میں کھٹکنا چاہیے کہ کیا اپنے اپنے مذہب پہ آپ آسانی سے عمل کر پا رہے ہیں؟ انہوں نے جوانوں نے اس کا علاج یہ نکالا کہ تفرقے ہی اتنے بنا دیے کہ پتہ ہی نہ لگے کہ تم ہو کس قسم کے مسلمان ہو تم۔ کل ایک بھائی کہتے کہ سعودی عرب میں نا 4 سال پہلے یہ حالات نہیں تھے،
4 سال پہلے تک نا وہاں پہ لڑکیوں کا گھومنا پھرنا آزادانہ اور اس طرح سے بالکل اجازت نہیں تھی، برقعے پہن کے پھرتی تھیں، علیحدہ لائنیں ہوتی تھیں، ڈائریکٹ ٹیک وے سے جا کے چیزیں نہیں لے سکتی تھیں، تو یہ وہ تو لیکن اب حالات بدل گئے ہیں، اور اب جو ہیں وہ ان کو آزادی ہے جس طرح کے مرضی کپڑے پہنے، اور جس طرح سے وہ ایک فیسٹیول ہو رہا تھا تو اس کے حوالے سے وہ ذکر کر رہا تھا۔ میں یہ سادہ الفاظ میں باتیں اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میرے چینل کا نام ہے آؤٹ آف دا باکس، تو میں یہ بات کروں گا کہ کیا 4 سال پہلے اسلام اور تھا جو اب اسلام اور آ گیا، اس کی تشریح اور کر لی گئی اپنی آسانی کے لیے کہ انویسٹمنٹ کیسے لانی ہے، ٹوریزم یا کیسے یہ وہ، تو اب تشریح کوئی اور آ گئی۔ کیا 4 سال پہلے تک جو پیچھے 100 سال پورا سعودی عرب نے گزارا اور ہمیں مثالیں دی جاتی رہیں سعودی عرب کی اور وہاں کے نظام کی اور وہاں پہ اسلامی قوانین کی اور شریعت کے مطابق وہاں پہ دینے والی سزاؤں کی، پھر یہ ایک اور بات ہے، یہ صرف سزاؤں کی حد تک کہتے ہیں کہ اسلام آ جائے، یہ اس کے انعامات کیوں نہیں بتاتے، اس کے انعامات کی برکتیں کیوں نہیں بتاتے، صرف سزاؤں سے ہی کام شروع کرتے ہیں، آ والی سزا، فلانے جرم تے ملے گی، فلانے جرم تے ملے گی، صرف سزاؤں کی حد تک، اور پہلے تم لوگ ڈرا ہی پہلے دو گے، بندہ عمل کیسے کرے گا اس کے اوپر۔ تو غداری کا مقدمہ ہوا فاطمہ جناح پہ، جبکہ ہونا دوسری سائڈ پہ چاہیے تھا، جو آئین شکن تھے۔ اب آ جاتے ہیں اب والے کرنٹ سنیریو کے اندر، میں کچھ پوائنٹس ہیں جن کو میں لکھ لیتا ہوتا ہوں تاکہ ان پوائنٹس کے اوپر ہم بات کر سکیں۔ کچھ عرصہ پہلے کہا گیا کہ عمران خان نشئی ہے، عمران خان فلاں ہے، اور اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ والا کیس ہو گیا رانا ثناء اللہ صاحب پہ۔ پھر توہین مذہب کا کیس لگایا گیا عمران خان کے اوپر کہ یہ جو مدینہ منورہ کے اندر واقعہ ہوا مسجد نبی کے اندر، اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب نے ویڈیوز دیکھی، سب کو ہی پتہ چلا کہ وہ کون لوگ تھے، کہاں پہ ہوا، کس جگہ پہ ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، وہ سب کو پتہ ہے۔ لیکن کیونکہ ہم نے پوائنٹس میں بات کرنی ہے، ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے، توہین مذہب کا عمران خان پہ کیس کرنا تھا، ہونا کس پہ چاہیے تھا؟ مفتاح اسماعیل پہ، جو مذاق اڑا رہا ہے، سر عام مذاق اڑا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، قرآن پاک کے اندر آئے ہوئے الفاظ کا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ ایفیڈرین کیس، نشئی کے حوالے سے، ڈرگز کے حوالے سے باتیں کی جاتی ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ نشہ کرتے ہیں، نشئی ہیں، ان کا بہت زیادہ ہاتھ ہے، ان کو ہوش نہیں ہوتا، اور یہ وہ آپ کو یاد ہوگا ایفیڈرین کیس پہلے پیپل پارٹی کے دور میں ایک مخدوم صاحب تھے ان پہ، اور ہمارے اس ٹائم کے وزیر اعظم جو تھے ان کے بیٹے کے اوپر ہوا تھا ایفیڈرین کا کیس، اور اس کے اندر حنیف عباسی صاحب نے بھی سزا کاٹی ہے، پتہ نہیں اس کیس کا کیا بنا، وہ جانے اور ان کا کام جانے، لیکن کن پہ کیس ہوا وہ۔ یہ بات ہے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والی نا، یہ اس کی بڑی واضح مثالیں ہیں۔ خواتین کے الٹے نام کون رکھتا ہے، کون ان کو الٹے ناموں سے بلاتا ہے، کس نے یہ ٹریکٹر، ٹرالی، ڈمپر، یہ والے جو نام تھے، ٹھیک ہے، ڈیزل کا نام، یہ سارے القابات کس نے دیے؟ کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اتنے اندھے بھی نہ ہوں، اتنے اندھے بھی نہ ہوں کہ بغل والی چھری بھی نظر نہ آئے۔ تو اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے۔